نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو سماكم المسلمين صدق الله مولانا العظيم بارگاہ بےکس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زندگی کی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا۔ یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ خود ہم لوگوں سے یہ تخاطب فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تم مسلمان بن گئے ہو تو سنو، تمہیں جو دنیا مسلمان کہتی ہے تو وہ اس لیے کہتی ہے کہ میں نے تم لوگوں کا نام مسلمان رکھ دیا ہے۔ تو دنیا میں ہماری جو بھی اپنی اپنی پہچان ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن دنیا میں سب سے بڑی جو ہماری پہچان ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ دنیا یہ کہتے بھائی یہ مسلم کہ نن مسلم، مسلم یا نن مسلم۔ دنیا میں، پوری دنیا میں آپ جاؤ تو مسلمان اور نن مسلم دونوں کے درمیان فرق اسی دین کے نام سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ نام ہم لوگوں کو کس نے عطا فرمایا؟ زور سے کس نے عطا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا؟ مسلمان۔ جو بھی بولوں جواب ساتھ میں دیں گے تو دونوں ساتھ میں چلیں گے اپنے۔ اس نے ہمارا نام مسلمان رکھا۔ اب ہمیں غور کرنا کہ مسلمان کا معنی کیا ہے تاکہ اس کی حقیقت ہمیں حاصل ہو سکے۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے اللہ اور رسول کے حکم پر اپنا سر جھکا دینے والا۔ کیا ہوتا ہے اس کا معنی؟ سر جھکا دینے والا، یعنی اللہ جو کہے اس کے لیے میں تیار، رسول اللہ جو کہے اس کے لیے میں تیار، ان کا جو قانون میرے سامنے آئے اس پر عمل کے لیے میں تیار، اس لیے کہ میرا رام، میرے رب نے کیا رکھا ہے؟ مسلمان ہونا۔ تو مسلمان کہتے ہیں اللہ اور رسول کے حکم پر اپنے سر کو جھکا دینے والا۔ اب یہ غور کرنا پڑے گا کہ کیا یہ جو نام رکھا ہے رب نے اور اس کا معنی ہے کہ بھئی حکم پر سر جھکا دینے والا، تو کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک چیز ہے کہ الفاظ تو صرف ایک معنی بتاتے ہیں، اور معنی پر غور کرو تو اس سے آدمی اپنی حقیقت کی تلاش کرتا ہے۔ تو جب میرا نام میرے رب نے رکھا کہ میرے حکم پر سر جھکا دینے والا، تو اب ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کیا ہم اللہ اور رسول کے حکم پر اپنا سر جھکاتے ہیں یا نہیں جھکاتے ہیں؟ اگر جھکاتے ہیں تو واقعتاً یہ نام میرے لیے بڑا سوٹیبل نام ہے کہ میں جیسا ہوں ایسا ہی مجھ کو کہا جا رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نام میرا کچھ اور ہے اور کام میرا کچھ اور ہے۔ بس دنیا میں سمجھانے کے لیے، دین میں آگے لانے کے لیے، مذہبی انقلاب برپا کرنے کے لیے، اپنے دلوں کے اندر اسلامی دنیا کو آباد کرنے کے لیے نہ ہزاروں نصیحتوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہزاروں ایڈوائزز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک نصیحت ہی انسان کے لیے اس کی زندگی کی تبدیلی میں کافی ہوتی ہے، جبکہ وہ اپنے دل کی عطا گہرائیوں میں جا کر کے ان معانی کی حقیقتوں کے اوپر غور کرنے کی کوشش کرے۔ تو ہمارا نام اللہ نے کیا رکھا؟ سب بولیں زور سے۔ ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا۔ تو ہمیں اللہ اور رسول کے حکم پر کیا کرنا چاہیے؟ سر جھکا دینا چاہیے۔ جو کہے اس کے لیے تیار۔ سر جھکانے کا مطلب جو کہیں اس کے لیے، عمل کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ دیکھو اللہ ہمیں عمل کے لیے بلاتا بھی ہے، تو رب نے تو سب کچھ ہمیں دیا ہے۔ یہ ہاتھ دیا ہے، کوئی پیسہ لیا؟ پاؤں دیا ہے، کوئی پیسہ لیا؟ کان دیا، کوئی پیسہ لیا؟ آنکھ دی، کوئی پیسہ لیا؟
اگر مارکیٹ میں جا کے تلاشو نا کہ تمہارا ہاتھ کتنا قیمتی ہے تو تم کو کوئی یہ کہے نا کہ لاؤ 10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں ذرا ہاتھ کاٹ کے دے دو، نہیں دیں گے آپ، نہیں چاہیے 10، لیکن ہمارا ہاتھ سلامت رہے۔ پاؤں کوئی کاٹ کے دینے کو تیار نہیں، آنکھیں تو کوئی کسی حال میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی بے شمار نعمتیں ہمارے وجود میں ہیں جو میرے رب نے بن مانگے جب مجھے دنیا کی زندگی عطا فرمائی تو یہ ساری نعمتیں میرے رب نے صرف اپنا فضل کر کے مجھے عطا فرما دی کہ میرے بندے ہاتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس ہاتھ سے تجھ کو میرا کام کرنا ہے، آنکھ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس آنکھ سے تجھے میرا کلام پڑھنا ہے، میری قدرتوں کو دیکھنا ہے اور پھر میرے آگے سربہ سجود ہو جانا ہے۔ ہر نعمت میرے رب نے اس لیے دی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں اپنے رب کے احسانوں کو مانوں، اس کے انعامات کو جانوں اور پھر اپنے رب کے آگے شکرانے کے طور پہ سربہ سجود ہو جاؤں۔ تو کیا ہم نے ایسا کوئی کام کیا کہ جس حقیقت کے اوپر ہم یہ دعویٰ کر سکے کہ ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو اس معنی کے اعتبار سے میں صحیح چل رہا ہوں؟ بس یہی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اندازہ لگاؤ تمہاری قیمت بہت زیادہ ہے، دنیا تمہاری قیمت نہیں لگا سکتی ہے۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ نظر آ رہا ہے میرے رب نے صرف تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے، لیکن تمہاری حقیقتوں کا جب رب نے اظہار فرمایا تو یہ نہیں کہا کہ میرے بندے میں نے تجھے دنیا کے لیے پیدا کیا، دنیا کو تو کہہ دیا کہ اے دنیا میں نے تجھے ان انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ میری حقیقت کی بات آئی تو میرا رب کہتا ہے نہیں میرے بندے تو اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ تیری قیمت دنیا سے نہیں لگا سکتے، اگر لگائی جاتی تو میں تیری قیمت دنیا سے لگا کر کے دنیا والوں کو بتاتا کہ ایک انسان کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ میرے رب نے کہا کہ نہیں، زمین تیری قیمت بن سکتی ہے اور تیری قیمت کچھ نہیں بن سکتا ہے۔ کیا بن سکتا ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ صرف میری جنت ہی تیری قیمت بن سکتی ہے۔ اس وجہ سے میں قرآن مجید فرقان حمید میں تمہاری قیمت کو لگا دیتا ہوں کہ بھئی قیمت معلوم نہیں ہوتی ہے نا ہم لوگوں کو، تو کیا ہوتا ہے پرابلم؟ آپ کو معلوم ہے کہ بھئی مجھے اپنی چیز کی قیمت معلوم نہیں ہے تو میں مارکیٹ میں جاؤں گا تو دھوکہ کھاؤں گا۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی میری چیز کی قیمت کیا ہے، تو 1000 کی ہے تو میں 200 میں بیچ ڈالوں گا، 1000 کی ہے تو 500 میں بیچ ڈالوں گا، نقصان مجھے ہوگا۔ تو چاہیے یہ کہ میں اپنی قیمت جانوں۔ تو ہم لوگ خود سے اپنی قیمت لگاتے نا تو ہو سکتا ہے کہ ہم دھوکہ کھا جاتے۔ تو میرے رب نے ہمیں اتنا عظیم الشان بنایا اور ہم دنیا میں جا کے دھوکہ نہ کھا جائیں اور اپنے آپ کو کم قیمتوں میں بیچ نہ ڈالیں۔ تو میرے رب نے پہلے سے مجھے دنیا میں بھیج کر کے میری قیمت کا فیصلہ اس نے لگا لیا کہ رب ہی قیمت لگا لینا تو آپ سمجھو کہ میں بڑا قیمتی ہوں، کسی اور داموں میں بیچا ہی نہیں جا سکتا ہوں۔ تو میرے رب نے میری قیمت لگائی کہ اے مسلمانوں سنو، تم بڑے قیمتی ہو، کوئی تمہیں خرید نہیں سکتا، دنیا کی کوئی چیز تمہاری قیمت نہیں بن سکتی، دنیا کی کوئی چیز تمہارا عوض نہیں بن سکتی۔ میں نے تم کو اتنا عظیم الشان بنایا۔ میرا رب کہتا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے جنت کے عوض میں۔ جنت تیری ہے اور تو اور تیرا مال میرا ہے۔ کتنی بڑی قیمت لگائی کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ جنت تیری ہے، تیری قیمت جنت ہے۔ اب دنیا کی کوئی چیز جنت کی قیمت بن سکتی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، وہ دنیا اور مافیہا کی قیمت لگائی جائے تو صرف اتنی سی جگہ، اتنی سی ایک لائن بنائی جائے جنت کی جگہ کی تو دنیا اور مافیہا اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اتنی عظیم جنت اللہ نے بنائی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اے مومن یہ جنت تیری ہے اور تو اور تیرا مال میرا ہے۔ تو تجھے اپنی جان کے معاملے میں فیصلہ وہی کرنا ہوگا جو تیرا رب چاہتا ہے، مال میں وہی فیصلہ کرنا ہوگا جو تیرا رب چاہتا ہے۔ یہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہم لوگوں کو ایک ضمانت دی گئی، جنت تمہاری اور تم اور تمہارا مال یہ خدا کا۔
اب پھر ہم اپنی جان میں اپنا ہی فیصلہ کریں، فجر کے وقت مجھے سونا ہے تو میں سوتا ہی رہ جاؤں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، تو تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا؟ تم کرو مال میرا ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، گناہ میں لگاؤں، فضول میں لگاؤں، کسی کے اوپر ظلم میں لگاؤں، مال میرا ہے، تو تم نے ڈیلنگ نہیں کیا رب سے۔ اور رب کہتا ہے مومن تیرا نام تو مسلمان میں نے رکھا ہے اور تو نے تو میرے ساتھ میں ڈیلنگ کر لیا ہے، تیری قیمت تو بہت کم تھی لیکن مومن ہونے کے ناطے میں نے تیری قیمت اتنی بڑھا دی کہ دنیا میں جا کے تو دھوکہ نہ کھائے۔ تو میں نے بتا دیا کہ جنت کے سوا تیری کوئی چیز قیمت نہیں بن سکتی، تو اے مومن جنت کے علاوہ کسی اور قیمت میں تو اپنے آپ کو بیچنے کی اور فروخت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو جان میری اللہ کی ہے، مال میرا اللہ کا ہے، تو میں اپنی جان میں بھی فیصلہ وہی کروں گا جو میرا رب کہتا ہے، اور مال میں بھی فیصلہ وہی کروں گا جو میرا رب کہتا ہے۔ مال لاؤ بھی تو اسی کی چاہت کے مطابق، اسے پہنچاؤ بھی تو اسی کی چاہت کے مطابق۔ 5 وقت کی نماز ہم کو کس نے دی ہے؟ زور سے بولے، زور سے۔ ارے اللہ بولیں گے تو اللہ بولنے کا بھی ثواب ملتا ہے، پیسہ تو کچھ دینا ہی نہیں ہے لیکن ثواب تو مفت ہی لینا ہے۔ ہم لوگوں کو 5 وقت کی نماز کس نے دی ہے؟ یہ 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے؟ فرض۔ جو فرض ہے وہ اللہ کی طرف۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ فرض کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم جو چاہیں کر لیں یا جو رب نے کہا وہی کرنا ہوگا۔ میں ایک موٹی مثال دوں آپ کو۔ میں نماز شروع کروں، نماز کی پہلی رکعت ہو، دوسری رکعت ہو، اس میں قرات کیا ہے؟ فرض ہے۔ قرات فرض ہے۔ سورہ فاتحہ الگ سے سورت واجب، لیکن مطلق قرات فرض ہے۔ اگر میں نے نماز پڑھی بری سنتوں کی پابندی کے ساتھ، مستحبات کے پورے لحاظ کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، مگر میں نے اپنے قیام میں قرات نہیں پڑھی، آپ فیصلہ کرو میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ بولے زور سے، کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ فرض چھوڑ دیا۔ حالانکہ سنتیں سب پڑھی ہے، تسبیحہ سب پڑھی ہے، تشہد، درود ابراہیم، دعائے معصور سب پڑھی ہے، مگر پھر بھی آپ کہو گے مولانا نماز نہیں ہوئی۔ کہا کیوں نہیں ہوئی؟ کہا آپ نے فرض چھوڑ دیا۔ فرض سب سے عظیم ہے، اس کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا، اسے چھوڑ دو تو سب تمہارا بیکار۔ میں نے تسبیحات پڑھی بیکار، میں نے اس کے علاوہ تشہد پڑھا بیکار، درود ابراہیم پڑھا بیکار، اس میں جو کچھ ذکر خیر کیا سب بیکار چلا گیا، اس لیے کہ میں نے فرض کو چھوڑ دیا۔ یہ مسئلہ تو سب کو معلوم نا، کہ اس میں کسی کو کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں ہے، سب کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ فرض چھوٹا تو میرا سب بیکار چلا گیا۔ تو اے مسلمانوں، ہم غور کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ آج دنیا میں ہم فقیروں کو کھلا رہے ہیں تاکہ مجھے ثواب مل جائے، ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تاکہ مجھے ثواب مل جائے، ہم کسی سے حسن اخلاق سے ملتے ہیں تاکہ مجھے ثواب مل جائے، مگر ان سارے ثواب کی بنیاد تمہارے فرائض ہیں۔ اگر تم نے فرض کو چھوڑ دیا تو جیسے نماز کا حال ہے کہ فرض چھوڑ دو تو باقی سب ذکر تم نے کہا کچھ نہیں ہوا، بیکار، زیرو ہے نماز، پھر سے پڑھو۔ تو یہی دنیا کا معمول ہے۔ تو ہم مسلمان غور کیوں نہیں کرتے کہ ہزاروں نیک اعمال ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر لے جائیں، مگر فرض کے بغیر وہ ہم سے راضی ہونے والا نہیں ہے، اور ہم نے فرض چھوڑ دیا تو میرا رب میرے نوافل اور میرے مستحبات کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے ہزاروں نیک اعمال اگر برباد جا رہے ہیں تو فقط اس بنیاد پر جا رہے ہیں کہ میں اپنے رب کے فرض کو بھولا ہوا ہوں۔ تو ہم نفع کا کام کر رہے ہیں یا نقصان کا کام کر رہے ہیں؟ زور سے بولیں، نقصان کا کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہزاروں نیک عمل کیا، مگر آپ خود کہہ رہے کہ ہم نقصان کا کام کر رہے ہیں۔ کیوں نقصان کا کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ فرض کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اس کو ہم سمجھ نہیں پائے نا، اس لیے یہ پرابلم آیا ہے کہ مسجدیں خالی ہو گئی، گھر میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ ایک موٹی بات میں آپ کو اور بتاؤں، دنیا میں اللہ کی یہ پورے جو عالم ہے سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ اس لیے دیکھو نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے نا تو دعوت دی جاتی ہے،
باقی دوسرے اعمال میں دعوت نہیں ہے. روزہ رکھتے دعوت دی جاتی ہے, حج کے لیے جاتے دعوت دی جاتی ہے, زکوٰۃ دینی ہو دعوت دی جاتی ہے, ہزاروں نیک کام ہے. اگزامپل اگر لائے تو پورا ٹائم اسی میں چلا جائے گا. تو دعوت نہیں دی جاتی. دعوت صرف کس میں دی جاتی ہے؟ زور سے بولیں. نماز میں دعوت دی جاتی ہے. یہ دعوت کس کی ہے؟ مؤذن بولتا ہے یا رب کی ہے؟ کس کی ہے؟ رب کی ہے. یہ دعوت مؤذن تو الفاظ دہراتا ہے. جیسے ہم لوگوں کی یہاں شادی ہوتی ہے نا, تو اپنے یہاں تو پتہ نہیں, وہ پرانا ماحول میں بتا رہا ہوں, ابھی کیا ہے حالات مجھے معلوم نہیں ہے, کہ اپنے یہاں ہوتا ہے کہ شادی ہوتی ہے تو نائی کو دیتے ہیں نا, کہ وہ سب گاؤں میں دعوت نامہ پیش کرنے کے لیے جاتا ہے کہ بھائی تم پہنچا دو. تو نائی دعوت دینے آیا تو وہ نائی کی دعوت ہے یا ہماری دعوت ہے؟ ہماری ہے. اس کو پہنچانے کے لیے بھیجا. اسی طرح سے اذان دینے والا مؤذن یہ جو الفاظ پکارتا ہے, دعوت خدا کی ہے, الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو جب وہ نماز کے لیے بلاتا ہے تو سب سے پہلے لفظ یہی آتا ہے, تاکہ مسلمان کو پتا چل جائے کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اسی سے اس دعوت کا آغاز ہوتا ہے, تاکہ مجھے یہ پتا چل جائے میری نیند بڑی نہیں ہے, میرا رب بڑا ہے. میرا کام بڑا نہیں ہے, میرا رب بڑا ہے. میرا ورک بڑا نہیں ہے, میرا رب بڑا ہے. تو میں اپنی ہر چھوٹی چیز کو اپنے بڑے رب کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاؤں گا, کہ چھوڑ کام کو, چھوڑ نیند کو, چھوڑ اپنے ورک کو, میرے رب نے مجھے بلایا ہے. اور میں نے اپنے ایمان کے ساتھ میں یہ اعلان کیا ہے, میرا رب سب سے بڑا ہے. اور اس بڑے نے جب مجھے دعوت دے کے بلایا تو میں کس قدر اپنے آپ کو محروم بناؤں گا اگر اس کی دعوت پر لبیک کہہ کر کے میں مسجد کے اندر حاضری نہیں دیتا, اور اس کے حکم پر اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش نہیں کرتا. بولو رب بڑا ہے. آپ کا ایمان ہے تو پھر یہ پرابلم کیسا, مساجد کا ویران ہونا کیسا, پھر نمازوں کے وقت انتظار کیسا, کہ مسلمان کب آئے گا, کب نماز پڑھی جائے گی. گاؤں میں 1000-2000 لوگ رہتے ہیں, اور مسجد کی آباد کرنے میں ایک صف بنانا مشکل ہو جاتا ہے. سمجھ نہیں پائے ہیں ہم اپنے رب کو. ایمان تو ہے, مگر ان حقیقتوں سے ہم ناآشنا ہو چکے ہیں کہ ہم نے بڑا کہا تو اس بڑے کہنے کے بعد اس بڑے رب کو بڑا ثابت کیوں نہیں کیا. اور بڑا ثابت ایسے ہی ہوتا ہے, میں ہر کام کو چھوڑ دوں گا, ہر کام کو چھوڑ دوں گا. غوث پاک کی تو بات آپ کرتی ہیں نا, اور سب سے زیادہ ہم لوگوں کو محبت ہے, اس لیے 11ویں کی نیاز تو غالباً سبھی لوگ بناتے ہیں, پکاتے ہیں, کھاتے ہیں. بڑی تو اپنی جگہ پر ہے, چھوٹے چھوٹے گھروں میں بھی چھوٹی موٹی نیاز بھی بنا کر کے, بھئی غوث پاک سے ہمیں محبت ہے, لگاؤ ہے, اس لیے کہ وہ ہمارے دینی اور مذہبی پیشوا ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کسی بھی ولی کو ہم مانتے ہیں, کسی بھی نبی کو ہم مانتے ہیں, کسی بھی صالح اور بزرگ کو مانتے ہیں, تو کیوں مانتے ہیں؟ کیا اس کو رب سمجھتے ہیں یا اس کو رب کا بندہ سمجھتے ہیں؟ بولے رب کا بندہ. کوئی رب نہیں ہے, ایک رب کے سوا کوئی رب نہیں ہے. نہ نبی رب بن سکتا ہے, نہ ولی رب بن سکتا ہے, نہ کوئی صالح متقی رب بن سکتا ہے. رب صرف ایک ہے. مگر یہ سارے محبوبین الہ اس کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں صحیح معنوں میں بتایا کہ جو رب مسلمان رب کو سب سے بڑا مانتا ہے, تو انہوں نے اپنی زندگی کے عمل کے ذریعے سے اس کو ثابت کر کے بتایا کہ ہاں رب سب سے بڑا ہے, اور وہ ہمہ وقت اس رب کی بارگاہ میں سر بسجود رہے, اپنے آپ کو جھکا کر کے رہے اور عبادتوں میں مصروف رہے. دیکھو ایک مسلمان کا کام کیا ہوتا, وہ تو یوں تو ہم اپنی شریعت کے معاملے میں ہر بات میں ہم اسلام کا لحاظ رکھے, بھئی یہی تو مسلمانی ہے, ورنہ سے پیدا ہو گئے, آئے چلے گئے, تو یہ تو جانور بھی آتا ہے چلا جاتا ہے, کھانا پینا رہنا سے نا جانور بھی کرتا ہے چلا جاتا ہے. تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہا؟ پھر مسلمان اور نن مسلم میں فرق کیا رہا؟ کیا اچھا مکان میں رہ جاؤں تو میں اچھا ہوں, اور جھونپڑی میں رہوں تو میں برا ہوں؟
اگر ایسا ہوتا تو میرے سارے ولیوں کی داستان کو اگر دہراؤ تو میرے غریب نواز کا آستانہ تو ملتا ہے، مگر میرے غریب نواز کے رہنے کا مکان نہیں ملتا۔ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے عمل سے بتایا ہے کہ یہ چیزیں جو دنیا میں تمہیں نظر آ رہی ہیں وہ ہماری کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ہماری کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا تو میں دنیا میں اپنے عمل سے بتاؤں ہاں میں اپنے رب کا بندہ ہوں، اور میں اپنے عملوں سے ثابت کروں گا کہ ہاں میں اس رب کا بندہ ہوں، اس کا غلام ہوں اور اس کا بندہ ہوں۔ وہ جو کہے گا اس عمل کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم ادہم نے جب بادشاہ تھے نا تو ایک غلام کو خریدا، تو اسے پوچھا کیا کھاؤ گے؟ تو کہتے حضور آپ جو کھلائیں گے۔ کیا پہنو گے؟ حضور آپ جو پہنائیں گے۔ کہاں رہو گے؟ حضور آپ جہاں رکھو گے۔ کیا کام کرو گے؟ حضور جو حکم دیں گے۔ وہ فرماتے تم اپنی خواہش کچھ بول ہی نہیں رہے ہو، تم کہتے ہو میں جو کہوں وہی تم کرو گے۔ وہ کہتے حضور میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میری اپنی خواہش کچھ نہیں ہوتی ہے۔ جب میں نے مجھے بیچا گیا ہے، آپ کے تابع کر دیا گیا ہے، تو میری کامیابی میرا اپنا لفظ بولنے میں نہیں ہے، میرا آپ کا لفظ بولنے میں۔ آپ جو رکھیں گے، جیسا رکھو وہ میرے لیے پسندیدہ ہوگا، جیسا کھلاؤ وہی میرے لیے کامیابی ہوگی، جو کام لو وہ میں کر دوں گا، یہی کامیابی ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم ادہم فرماتے ہیں تم بڑے اچھے لگتے ہو اس لیے کہ بڑے متقی اور صالح لگتے ہو، تم اللہ کے برگزیدہ بندے لگتے ہو کہ تم نے اپنی حقیقت کا اظہار کیا، اشک بار ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم میرا غلام ہو کر کے، اپنے آپ کو میرے حوالے کر کے اپنی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کرتا، میں کیسا نکمہ بندہ ہوں کہ میں اپنے رب کا بندہ کہہ کر کے ہر بات میں میں تلاشتا ہوں۔ اے مسلمان، میں کامیابی نہیں ہے، انا کو فنا کر دے اور صرف تیری زبان سے تو نکل جائے تو سمجھ لینا یہی تیری کامیابی ہے، یہی تیری کامیابی۔ فرماتے ہیں تو مجھ سے اچھا ہے۔ اس سے اچھی ایک بات بتاؤں کہ یہ چنگیزیوں نے جب مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تھا نا، عراق، بغداد، فلسطین، اس زمانے میں غوث پاک کے کچھ پہلے، لیکن یہ بعد میں ان کے اندر تبدیلی کیسے آئی۔ قرآن میں بھی ایسا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم لوگ اپنے آپ کو اللہ سے الگ کر لو گے، اس کے حکم پر نہیں چلو گے، آوارگی اپنا لو گے، تو رب ڈراتا ہے کہ سن، جیسے میں نے تجھے پیدا کیا میری قدرتیں ہیں، اگر تم میرے حکم سے انحراف کرے گا تو وَإِن تَتَوَلَّوْا تم منہ پھیر لے گا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو ہم تم کو ہلاک کر کے نکال دیں گے اور تمہاری جگہ پر دوسروں کو لا کر ان کو مسلمان بنا کر کے اپنے دین کو آگے بڑھائیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا مسلمان آئے اور وہ دین آگے بڑھائے؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ زور سے بولے، اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے۔ تو مجھے ہلاک کر کے نکال دیا جائے، دوسرا مسلمان آ کے دین کا کام کرے، اس سے بہتر ہے کہ میرے رب نے مجھے موقع دیا ہے تو میں خود ہی یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ یہ اللہ دوسرا مت لانا، میں ہی تیرے حکم کے لیے عمل کو تیار ہوں اور مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ یہی ایک کامیابی ہوتی ہے، یہی کامیابی کی ضمانت ہے، یہی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو چنگیزیوں نے جب حملہ کیا نا تو مسلمانوں کو اتنا ہلاک کیا کہ ان کی داستان جب آپ پڑھو نا تو انہوں نے مسلمانوں کو مار کے تو انہوں نے پھینک دیا، لیکن ان کے جو سر تھے نا مسلمانوں کے، تو ان سروں کو انہوں نے رکھ کر کے ایک پہاڑ بنایا۔ کیا بنایا؟
पहाड़, माउंटेन, एक पहाड़ उन्होंने बनाया, मुसलमानों के सरों से पहाड़ बनाया। इन चंगेजियों ने मुसलमानों को इतना हलाक किया। अब देखो इसी आयत की एक तफसीर आपको दुनिया में जो हुआ उस हकीकत से बताता हूं। हमेशा खुदा का खौफ अपने दिल में रखो, ये मत समझो कि हम जो चाहे कर सकते हैं। वो काफिर बोल सकता है कि जो चाहे कर सकते हैं, हम मोमिन हैं, हम हमेशा यही बोलेंगे, हम वही करते हैं जो हमारा रब चाहता है। बोलो जोर से, हम वही कहते हैं जो हमारा रब चाहता है। हम रब से हटके कभी कोई फैसला नहीं करते। चंगेजियों ने उनको मार डाला, मुसलमानों की लाश ही लाश, खून ही खून, तबाह हो बर्बाद। ऐसा लगता था कि अब मुसलमान दोबारा दुनिया में उठ नहीं पाएगा, लेकिन कयामत तक पहुंचाना रब के जिम्मे करम पर है। उसने कहा कि तुम मुंह फेरोगे तो तुम्हें बदल के दूसरों को तुम्हारी जगह पर लाऊंगा। फरमाया गया कि उसके बाद जो चंगेजियों का बड़ा बादशाह था वो मर गया। उसके बाद उसका बेटा जो है वो उस हुकूमत पर दोबारा काबिज हुआ। इतने में अल्लाह एक बुजुर्ग थे जो हुजूर गौसे पाक के ख़ानदान से थे, उनकी निस्बतों में आते थे। अल्लाह की तरफ से उनके दिल में हुक्म हुआ कि जाओ बादशाह की इस्लाह के लिए पहुँचो। अब डर की बात है ना यार, जो मुसलमान के नाम से, मुसलमान उनके नाम से कांपता था, वहाँ पहुँचा। और पहुँचे वो जब वहाँ गए ना, तो वो बादशाह इतने में अपने कुत्ते को लेकर के अपने हाउस में आ रहा था। और उस मौके पर ये जो बुजुर्ग हैं कादरी, वो वहाँ भीख लेने के लिए बहाना था। भीख लेने के लिए बादशाह के दरवाजे पर पहुँचे। बादशाह ने कहा, फ़कीर इधर क्यों खड़े हो? कहा भीख लेने आया हूँ। दाढ़ी देखी, समझा मुसलमान है। कहा कि तुम अच्छे हो या मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है? क्या बादशाह ने कहा, ए फकीर तेरी दाढ़ी अच्छी है या मेरे कुत्ते की पूंछ अच्छी है? तो बुजुर्ग फरमाते हैं, बादशाह हुजूर ये कुत्ता आपका वफादार है, वो आपकी वफादारी करता है। मैं अपने रब का बंदा हूं। अगर मैं अपने रब के हुक्म पर अमल करता हूं तो मेरी दाढ़ी तेरे कुत्ते की पूंछ से अच्छी है। और अगर ऐसा नहीं है, मैं रब के खिलाफ जाता हूं तो तेरे कुत्ते की पूंछ मेरी दाढ़ी से अच्छी है कि ये तेरा वफादार है और मैं अपने रब का गद्दार हूं। एक ही लफ्ज है, देखो इनकलाब कैसे आता है। एक लफ्ज था, बादशाह ने सुना, उसके दिल में तरफ पैदा हुई, ये कोई अच्छा और दीनदार आदमी लगता है। बादशाह ने कहा रुको। बादशाह महल में गया, अपने खादिम को भेजा, जाओ उस फकीर को कहो कि बादशाह अपने महल में तुझे बुला रहा है। फकीर गए, अंदर बैठे, हुक्म रब का ही था कि इस्लाह करनी है। जब वहाँ गए उसने बहुत सारी नसीहतें आपसे सुनी, बहुत सारी नसीहतें आपसे सुनी। उसके बाद में उसके दिल में इस्लाम और ईमान की हक्कानियत बैठ गई। तो बादशाह ने कहा कि अब तक तो कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था। लाखों करोड़ों मुसलमानों को हम लोगों ने तहे तेग कर दिया। ए फकीर, तेरे अल्फाज सुनने के बाद मेरे दिल की दुनिया बदल गई है। चल कलमा पढ़ा। जिस बादशाह ने लाखों करोड़ों मुसलमानों को हलाक किया है, आज वही बादशाह मुसलमान बन के इस्लाम की बुनियादों को दोबारा उठाने की कोशिश करेगा। कसम खुदा की। उसके बाद उसने कलमा पढ़ा और अपनी पूरी मिलिट्री और आर्मी के अंदर ऐलान किया कि मैं मुसलमान बनता हूं और ऐ मेरी आर्मी और मेरे सिपाहियों, अगर तुम मेरे वफादार हो तो मेरे कलमा पढ़ने के बाद तुम भी मुसलमान हो जाओ। सारी आर्मी भी मुसलमान हो गई। जो मुसलमान को हलाक कर रहे थे वही मुसलमान बन के फिर दोबारा मुसलमान को उठाने वाले बन गए। फिर वो इराक बना, फिर वो बगदाद बना, फिर वो फिलिस्तीन बना, फिर वहां इस्लाम का सिक्का हुआ, जमा गया। तो पहले वालों ने प्रॉब्लम किया तो जालिमों को मुकर्रर किया, उन्हीं जालिमों को कलमा पढ़ाया, उसी से फिर दोबारा इस्लाम का काम किया। ए मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, तुम ऐसा काम करो कि दूसरे को लाके न रखना पड़े, हमारे ही जरिया हमारे दीन का काम हो जाए। ये सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दीन के काम करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।